مشرفا سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے دربار میں درود پاک اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر پریشان نہ ہو، کربلا میں پانی کے تعلق سے بہت زیادہ معلوم آئی تھی اور پریشان نہ ہوئی تھی. پبلک کو بالکل تعداد کم ہے، مگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم 22,000 والوں میں سے نہیں بلکہ 72 والے ہیں. اور انہی 72 میں سب کو تاریخ پتا ہے کہ 72 نے کربلا کی دھرتی پہ 22,000 کو پانی پلا کے چھوڑا تھا. پانی پلا پلا کے چھوڑا تھا. تو خدا کا شکر ہے کہ ہم حسینی ہیں، اور حسینی جہاں پہ ہوتے ہیں اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ بزدل نہیں بلکہ نبی کا غلام، بزدل نہیں پہلوان ہوا. پانی سے گھبرائے نا، ہم یہاں اپنے امام کا ذکر کر رہے ہیں، ضرور کربلا سے وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا، ضرور کربلا سے وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا. شاید کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. زندہ دل زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو اس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو اس نے مسیحا کر دیا. ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عظیم شعر پیش کر رہا ہوں کہ تشنا لبوں نے ہونٹ نہ رکھے فرات پر، تشنا لبوں نے ہونٹ نہ رکھے فرات پر. تاریخ میں پانی کی یہ پہلی شکست ہے، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے. لو آج ہم اور آپ ایک ایسی عظیم ذات کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اس ذات کا نام حضرت امام، اور وہ ایسی ذات ہے کہ اگر ضد کر لے کپڑے کے لیے تو جبریل امین جنت سے جوڑا لے کر حاضر ہوتے ہیں. وہ ایسی ذات ہے جس ذات کو نبی نے بڑے ناز سے پیار کر کے پالا تھا. وہ ایسی ذات ہے، ایسی بابرکت ذات ہے کہ جو نبی کے کندھے پر بیٹھ کر مدینے منورہ کی سواری کیا کرتے تھے، نبی کے داڑھی مبارک کو کھلا کرتے تھے. وہ ایسی ذات ہے جس ذات کا رونا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کو پسند نہیں تھا. آپ سوچ رہے ہو کہ کربلا کا بیان بتائے. دیکھو تاریخ کربلا سمجھنے کے لیے مرتبہ حسین کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. مرتبہ حسین سمجھ میں آ جائے گا تو تاریخ کربلا ایٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. میں نے تو بالکل موڈ بنایا تھا کہ میں سیریل بائی سیریل انشاءاللہ مولا انسان بتاؤں گا، لیکن حالات نہ ساتھ دیے. آؤ دیکھو ہمارے امام حسین کا مرتبہ کیا ہے. نبی کے دربار میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد ایک چھوٹے سے ہرنی کا بچہ پیش کرتے ہیں. نبی کے بارگاہ میں اس وقت حسن مجتبی موجود تھے. سرکار نے وہ ہرنی کے بچے کو اٹھا کے ان کو دے دیا. امام حسن لے جاتے ہیں اور اس سے کھیلنے لگتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین کی نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں بھیا مجھے بھی دو.
حضرت امام حسن نے کہا کہ آپ چلے جاؤ نانا کے دربار میں نانا کے دربار سے لے کر آیا ہوں، وہاں سے آپ بھی لے کر آؤ۔ حضرت امام حسین جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کے دربار میں کوئی ہرن کا بچہ نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو بھی نکالنے لگتے ہیں۔ جب آپ رونے لگتے ہیں تو نبی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے یا رسول اللہ، آپ نے بڑے بھائی کو ہرن کا بچہ دیا کھیلنے کے لیے، مجھے بھی چاہیے۔ کہا اب تو نہیں ہے، لیکن نبی کی نگاہ نے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ سامنے سے ہرن چل کر اپنے بچے کو ساتھ لے کر چلی آ رہی ہے۔ ہرن کی ماں اپنے بچے کو ساتھ لے کر چلی آ رہی ہے۔ اسی ہرنی کے بچے کو صحابی رسول پکڑ کر لائے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید وہ شکایت کرنے کے لیے آ رہی ہوگی، شاید وہ اپنے بچے کو چھیننے کے لیے آ رہی ہوگی۔ نہیں، دربار رسالت میں پہنچنے کے بعد اس ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دربار میں آئی ہوں کچھ لے کر۔ سرکار نے سوچا کہ کیا بات ہو سکتی ہے، اور بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ ہو سکتا ہے وہ چھیننے کے لیے آئی ہو۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ایک ہرنی کے یعنی میرے بچے کو ایک صحابی رسول پکڑ کر لے کر چلے آئے تھے، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو دے دیا، اور یہ ایک اور میرا بچہ ہے، اس کو میں خود لے کر چلی آئی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، میں اپنے بچے کی جدائی کا غم برداشت کر سکتی ہوں، مگر امام حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ نبی کے ولادت کے پہلے نبی کی نبوت کا اعلان چاروں طرف ہو رہا ہے، نبی پیدا ہوئے نبوت کا اعلان چاروں طرف ہو رہا ہے۔ ابھی امام حسین چھوٹے ہیں لیکن شہادت کا چرچا، شہادت کا ڈنکا چاروں سمت بچ رہا ہے۔ اب آپ کو میں دھیرے دھیرے کربلا کے میدان میں لے کر چل رہا ہوں۔ کون حسین؟ وہ حسین نبی کے سینے سے آ کے لپٹ جاتے ہیں، اور لپٹنے کے بعد سکون حاصل کرتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ اے امام حسین، ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو۔ کہا تم ایک بات بتاؤ کہ میں تم سے مرتبے میں بڑا ہوں یا تم مجھ سے مرتبے میں بڑے ہو؟ تو حضرت امام حسین نے بہت ہی اچھے انداز میں جواب دیا، یا رسول اللہ، کچھ باتوں میں آپ مجھ سے بڑے ہو اور کچھ باتوں میں میں آپ سے بڑا ہوں۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک نبی ان سے ان کے نواسے کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتوں میں میں آپ سے بھی بڑا ہوں۔ سرکار نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا آپ نبوت میں بڑے ہو، حضرت آدم سے آپ بڑے ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے آپ بڑے ہو، حضرت عیسیٰ روح اللہ سے آپ بڑے ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے آپ بڑے ہو، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے آپ بڑے ہو، میں اس کو مانتا ہوں۔ کہا پھر تم کس میں بڑے ہو؟ کہا آپ رحمت للعالمین ہو، اس کو بھی میں مانتا ہوں۔ کہا پھر تم کس میں بڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ سب میں بڑے ہو۔ میرا نانا جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، آپ کے نانا تو خاتم النبیین نہیں تھے، اس لیے میرا نانا خاتم النبیین ہے، میں اس معاملے میں آپ سے بھی بڑا ہوں۔ اور حسین، وہ حسین جب نبی کے بیٹے، وہ حسین جب فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرتے اور حسن کریمین جب روتے تھے تو نبی کے کانوں سے جب آواز ٹکراتی تھے تو گھر کے قریب آتے تھے، آنے کے بعد کہتے تھے بیٹی فاطمہ، یہ دونوں بچے ایسے ہیں، ان سے میں بہت بے انتہا پیار کرتا ہوں، انہیں ذرا ذرہ برابر بھی رونے نہ دیا کرو، ان کی آواز جب نکلتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، لہذا انہیں رونے سے بچایا کرو۔ کتنا پیار کرتے تھے حضرت امام حسین سے میرے آقا۔ اور حسین، وہ حسین جن کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی فنا است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین جو انتخاب رسول اللہ ہے۔ کیسے انتخاب رسول اللہ ہے؟
ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم اپنے گود میں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بھی بیٹھائے ہوئے ہیں، ساتھ ہی حضرت امام حسین کو بھی بیٹھائے ہوئے ہیں. کبھی شفقت بھری نگاہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے چہرے پر ڈالتے ہیں تو کبھی شفقت بھری نگاہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر کے چہرے پر ڈالتے ہیں. دونوں سے پیار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو رکھنا ہوگا. ذرا سوچو، کیوں؟ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں. ہمیں یہیں سے سیکھو کہ نبی کو کس چیز کا اختیار نہیں. حضرت جبریل نے کہا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو رکھنا ہوگا. اب حکم خدا ہے، حکم خدا ہے، لیکن اختیار رسول اللہ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن اللہ کے رسول کو یہ اختیار ہے، چاہے اس کو رکھیں چاہے اس کو رکھیں، دونوں میں سے کسی ایک کو رکھ سکتے ہیں. حضرت جبریل کے اس سوال پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنے بیٹی کے بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر میں امام حسین کو دیتا ہوں تو اس سے میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بڑا دکھ ہوگا، بہت تکلیف ہوگی. حضرت مصطفیٰ کا بازو کٹ جائے گا، حضرت علی بہت ہی پریشان ہو جائیں گے، اس سے تکلیفیں زیادہ بڑھ سکتی ہیں. اور بھی معاملات تھے. اور اگر میں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو دیتا ہوں تو اس سے صرف مجھے ہی دکھ ہوگا. آپ سوچو کہ صرف اتنی بات تھی؟ نہیں قوم کے نوجوانوں، اسلام پورا کے زندہ دل مسلمانوں، بات یہی نہیں تھی بلکہ نبی کی نگاہ نبوت کربلا کے میدان کو بھی دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے میدان میں وہ کون سی ذات ہوگی جو اتر کر میدان مینا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے گئے تھے تو میدان مینا میں دمبا کٹا تھا اور کربلا کے میدان میں پورا کنبا کٹوانا ہے. تو نبی کی نگاہ نبوت یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے میدان میں کون دمبا کربلا کے میدان میں کون اپنی گردن کروائے گا اور پورے خاندان کو کون کٹوائے گا. کیا وہ ابراہیم کی ذات ہوگی یا فاطمہ کا لخت جگر، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر، اپنے مصطفیٰ کا بھائی، میرا نواسا حضرت امام حسین کی ذات ہوگی. تو نبی کی نگاہ نبوت نے یہ فیصلہ کر دیا تھا اور حضرت جبریل کو یہ بتا دیا کہ میں اس وقت حضرت ابراہیم کو دے دوں گا اور حضرت امام حسین کو میں رکھنا چاہتا ہوں. باپ ذرا سوچو کہ حضرت امام حسین کی ذات وہ ذات ہے. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو جاتا ہے اور اللہ کا کرم دیکھو کہ بارش بھی تھم گئی ہے. جب وصال ہو جاتا ہے تو حضرت عباس کی زوجہ نبی کے چچا اور حضرت عباس کے زوجہ یعنی نبی کی چچی جان ہے، اپنی گود سے حضرت امام حسین کو نبی کی گود میں رکھ دیتی ہے. جب نبی اپنے گود میں حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نبی کی نگاہیں نبوت امام حسین کے چہرے کو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں بہنے لگتی ہے. سرکار رونے لگتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اور جب آنسو نکلتے ہیں تو حضرت عباس کی زوجہ ان کی بیوی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہو؟ آخر آپ کی گود میں آپ کا بیٹا، وہ بیٹا جس بیٹے سے آپ بے انتہا پیار کرتے ہو وہ بیٹا ہے، آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آنے والے وقت میں آپ ہی کی امت حضرت امام حسین کو قتل کر دے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں. مگر آؤ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستجیب الدعوات اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ٹال دیتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی. حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے. ان کے وصال کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوتا ہے اور شخصی حکومت کرتا ہے. اور شخصی حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا
खत ये लिखा कि इमाम हुसैन को खत लिख दो कि वो मेरी बैयत करे और बैयत के साथ साथ मेरी हुकूमत को भी तस्लीम कर ले। हजरत इमाम हुसैन के बारगाह में जब ये खत पहुंचता है और नबी के नवासे ने जब इस खत को पढ़ा तो हैदरी खून जो है वो गर्म हो जाता है और ईमान की खेती वो चट्टान की तरह चमकने लगती है। और आपने जवाब दिया कि ऐ यजीद, तू क्या चाहता है कि मैं तेरी हुकूमत को तस्लीम कर लूं कि तेरी भूल है, और तू कहता कि मैं अपने हाथ को तेरे हाथ में दे दूं। आप तुम्हें पता नहीं होगा इन हाथों को नबी के होठ ने चूमा है और तुम्हारे जैसे फांसी को फाजिल के हाथ में ये हाथ नहीं दे सकता। आप भी सोचोगे सिर्फ हाथ की बात थी, मैं भी कहता हूँ ये नबी ऐ इमाम हुसैन हाथ दे देते तो सिर्फ हाथ ही की बात थी, हाथ दे देते तो हजरत अली असगर का बचपना बच जाता, हाथ दे देते तो कासिम की जवानी बच जाती, हाथ दे देते तो हजरत अब्बास के बाजू बच जाते, हाथ दे देते तो हजरत अली अकबर शहादत के जाम पीने से बच जाते, हाथ दे देते तो वो 72 नफूस कुदसिया जो करबो बना के मैदान में शहीद हो गया था वो बच जाता। मगर आपने हाथ क्यों नहीं किया? ऐ इमाम हुसैन, हाथ देने से बहुत कुछ बच रहा था, हाथ दे देते तो सरे मुबारक सबके बच जाते, हाथ दे देते तो सबकी जिंदगियां बच जाती। ऐ इमाम हुसैन, कासिम की जवानी भी लुट गई करबला के मैदान में। ऐ इमाम हुसैन, हजरत अली असगर का बचपना भी करबला के मैदान में लुट गया। ऐ इमाम हुसैन, हाथ दे देते तो लोगों की जिंदगियां बच जाती, मगर मेरे इमाम ने जवाब दिया कि नादान, सरजमीन करबला के मैदान में ये नबी का नवासा हाथ बचाने के लिए नहीं, गर्दनें बचाने के लिए नहीं, गर्दनें बचानी होती तो मदीना तो रसूल से रवाना न होता, अगर गर्दनें बचानी होती तो यजीद के हाथ में मैं बैयत हो जाता। अली असगर की जिंदगी की मुझे भी कीमत पता है, कासिम की जिंदगी की कीमत मुझे भी पता है, हजरत अब्बास के बाजू की कीमत मुझे भी पता है, मगर नादान सुन ले, सरजमीन करबला के मैदान में नबी का ये नवासा, फातिमा का रफ्ते जिगर, शेर खुदा का शेर बेटा, ये गर्दनें बचाने के लिए नहीं बल्कि नबी का दीन बचाने के लिए आया है, नबी का दीन बचाने के लिए आया है। जब खत पढ़ते हैं तो चलाल में आ जाते हैं, आपने चलाल भरे अंदाज में जवाब दिया, उस पर आपने ये कहा कि ये पूरे पूरे हाथ तुम जैसे फासिको फाजिर के हाथ में नहीं दिया जा सकता, और मैंने अपने नाना से वादा किया है, मैं उस वादे को निभाऊंगा, मैं अपने नाना के वादे को ठुकराऊंगा नहीं, क्योंकि गद्दारे रसूलुल्लाह नहीं बल्कि वफादारे रसूलुल्लाह है। अपने माँ के दूध का एक एक कतरा मैं इस्लाम के लिए कुर्बान कर दूंगा। वो इमाम अली मकाम का लफ्ते जिगर खत पढ़ने के बाद जोश में आ जाता है, जोश में आने के बाद आप जवाब देते हैं कि ऐ लोगों जरा सुन लो, आपने जवाब दिया कि ये हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं आ सकता, और यजीद ने इमाम हुसैन को बहुत खरीदने की कोशिश की, दौलत के जरिए, हुकूमत के जरिए, सिक्के के जरिए, डॉलर के जरिए, गवर्नरी के जरिए, हुकूमत को जरिए बहुत खरीदने की कोशिश की। ऐ इमाम, दौलत चाहिए दौलत ले लो, मेरे हाथ पे बैयत हो जाओ। ऐ इमाम, हुकूमत चाहिए हुकूमत ले लो, मेरे हाथ पे बैयत हो जाओ। ऐ इमाम, गवर्नरी चाहिए गवर्नरी ले लो, मेरी हुकूमत को तस्लीम कर लो। मगर फातिमा का लख्ते जिगर ने जवाब दिया कि ऐ नादान, हमें तू लालच दे रहा है, हमें तू लालच दे रहा है, अरे हमारे इख्तियार में सब कुछ है। आप सोचोगे इख्तियार में कैसे सब कुछ है? आपको एक जुमला बता दूं, उससे सारी बातें समझ में आती रहेगी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार की हालत देखते हैं, नस्ले नबी उन्हीं से चली हुई है। आज सादाते किराम का काफिला जहाँ भी कहीं मिलता है, उन्हीं की देन है कि आज सैयदों का घराना मौजूद है। बुखार की हालत में थे, उनके हाथों में बेड़ियां लगा दी गई थी और लोग उनको मजबूर समझ रहे थे। एक आदमी आया, आने के बाद उनको इस तरह के जुमले इस्तेमाल करने लगा कि वो बहुत बेबस है, बहुत मजबूर है। मगर इमाम हुसैन का वो लख्ते जिगर जब
نون میں آتا ہے تو بیڑیوں کس طرح ہاتھ کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین اور بیڑیاں ساری ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے. آپ نے جواب دیا نادان تو ہمیں کیا سمجھتا, ہم مجبور ہیں. ارے تجھے پتہ نہیں کربلا میں کے میدان میں امتحان ہو رہا تھا صبر کا, نہیں ورنہ تو ہمیں مجبور کہتا ہے. اگر ہم چاہ لیتے تو انہیں زمین پر گاڑ کر یہاں سے جاتے, مگر وہاں سے امتحان دینا تھا, مقصد امتحان تک ہمیں مجبور مت سمجھو. حضرت امام حسین نے بات جب انہوں نے خط کو پڑھنے کے بعد بہت حکومت کی لالچ میں خریدنے کی کوشش جب یزید کرتا رہا تو امام حسین نے جواب دیا کہ ہمیں سکے کے ذریعے خریدا نہیں جا سکتا. تو سکوں کے ذریعے حکومت کے ذریعے ہمیں خریدنا چاہتا ہے. یاد رکھنا نام مصطفیٰ پر مر بکنے والا انسان, بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا انسان گردن تو کٹوا سکتا ہے, مگر حکومت کے لالچ میں ایمان کا ہرگز سودا کبھی نہیں کر سکتا. ایمان کا سودا ہرگز نہیں کر سکتا. یہ وفاداروں کی شان ہوا کرتی ہے. آؤ دیکھو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یزید نبی کے نواسے کے بارگاہ میں خط بھیجنے لگتا ہے. حضرت امام حسین بہت پریشان ہو جاتے ہیں. مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو ایسا اکٹھا کیا, مشورہ کیا کہ یزید مجھے اپنے ہاتھ میں بیعت ہونے کے لیے مجبور کر رہا ہے, اور حالات ایسے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, اور حد تک جانے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ وہ خون بھی بہا سکتا ہے مدینہ الرسول میں. میں یہ نہیں چاہتا کہ شہر مدینہ میں نبی کے شہر کی بے حرمتی ہو. میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں, میں مکہ جانا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین لوگوں کو کہہ دیتے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا, اور آپ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آپ سامان باندھ لیں, رات کا وقت ہوتا ہے, اپنے نبی کے اپنے نانا جان کے قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. فاتحہ کے ساتھ ساتھ کہتے کہ نانا جان آپ نے جو مجھے بچپن میں جو نصیحتیں کی تھی, جو مجھے تربیتیں دی تھی, جو ٹریننگ دیا تھا, آج اس ٹریننگ کو دکھانے کا کام آنے والا ہے. آج آپ نے جو مجھے سکھایا تھا سب کچھ, آپ کا یہ نواسا کربلا جانے والا ہے, میری آپ مدد فرمانا. آپ فاتحہ پڑھنے کے بعد المختصر مکہ پہنچتے ہیں. مکہ پہنچنے کے بعد حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں جب جا کے ٹھہرتے ہیں تو گرد و نواح میں یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ حضرت امام حسین آئے ہوئے ہیں. اور جب خبر پہنچتی ہے تو کوفہ کے لوگوں نے بھی خط بھیجنا شروع کر دیا کہ اے امام حسین آپ جلد از جلد کوفہ چلے آؤ, اور آپ کے بعد میں بیعت ہونا چاہتے ہیں. حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں جب یہ خطوط پہنچنے لگتے ہیں 1000 سے زائد خط پہنچ چکے ہیں, اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ امام اگر آپ کربلا میں نہیں آؤ گے تو ہم کل میدان محشر میں اللہ کو یہ کہیں گے کہ ہم نبی کے نواسے کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتے تھے لیکن وہ خود نہیں آئے. تو حضرت امام حسین مجبور ہو جاتے ہیں. مجبور ہونے کے بعد آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں مدینہ الرسول سے یہاں آیا ہوں, اب مجھے کربلا جانا ہوگا. حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اے امام حسین آپ تو نبی کے لخت جگر ہو, ہم آپ کو کربلا اس طرح نہیں جانے دیں گے. کربلا کے لوگ جو ہے, میرے نانا نے خود ہی فرمایا ہے, آپ نے کہا میرے نانا نے یہ تو فرمایا ہے کہ کربلا کی دھرتی جو ہے یعنی کوفہ کا جو یہ علاقہ ہے یہ وباؤں کا یعنی کہ بلاؤں کا یہ شہر ہے. یہاں کے لوگ بہت غدار ہیں, یہاں کے لوگ وفاداری کبھی نہیں کر سکتے. لوگ منع کرتے ہیں کہ اے نبی کے شہزادے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, ہم آپ کو نہیں کھونا دینا چاہتے ہیں. حضرت امام حسین کو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ امام حسین ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے پہلے کسی قاصد کو بھیجا جائے, ہمارا قاصد وہاں جائے, وہاں کے حالات کو ہمیں آگے بتائے کہ حالات وہاں کیسے ہے, اس کے بعد آپ وہاں جائے. حضرت امام مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا جاتا ہے. حضرت امام مسلم بن عقیل اپنی بچی کو حضرت امام حسین کے حوالے کر دیتے ہیں. اپنے دونوں بچے حضرت ابراہیم حضرت محمد کو ساتھ لیتے ہیں, چل جاتے ہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں تو بہت ہی زور و شور کے ساتھ, بہت ہی زور و شور کے انداز میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں ایک ہی دن میں 10,000 لوگوں نے بیعت کی, بہت ہی محبتوں کا اظہار کیا. حضرت امام مسلم بن عقیل کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے, چند ہی دنوں کے بعد
40,000 का लश्कर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के पीछे चलने लगा, बहुत ही मोहब्बत करने लगे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को जब यकीन कामिल हो जाता है कि जब ये लोग मुझसे इतनी मोहब्बतें कर रहे हैं तो आने वाले इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करेंगे, वो तो नबी के नवासे हैं। जब मुझसे ये मोहब्बत का ये आलम है, जब मेरे लिए ये अपनी मोहब्बतों का ये दरिया बहा रहे हैं तो इमाम हुसैन के लिए किस कदर मोहब्बतों का दरिया बहाएंगे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को जब यकीन कामिल होता है, आप इधर खत लिख देते हैं, हालात ऐसे बनते हैं कि आपने इधर खत लिखा, उसी कूफा में कुछ इब्ने ज़ियाद और यजीद के कुछ ऐसे मानने वाले थे जो उनके लिए खबरें निकाला करते थे। वहां पे जो खबरें निकालते थे नौमान बिन बशीर, जो कूफा के गवर्नर थे, उनके पास लोग जाने के बाद कहते हैं कि नौमान बिन बशीर, आप देख रहे हो कि कूफा में क्या हो रहा है? कहा मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। कहा तुम्हें पता नहीं है यहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लोग इनमें हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथों में बैयत होते चले जा रहे हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता है कि आपकी गवर्नर भी जा सकती है और यजीद की हुकूमत भी कुछ भी जा सकती है। हजरत नुमान बिन बशीर ने कहा कि मैं अहले बैत के खिलाफ कदम उठा नहीं सकता हूँ, ऐसी हुकूमत को मैं पाँव मारता हूँ, ऐसी हुकूमत को मैं लात मारता हूँ। हजरत नुमान बिन बशीर ने अपनी गवर्नरी को लात मार दिया। अहले बैत के शान में कभी कोई गुस्ताखी ना की। इतने में इतने ज़ियाद को लोग इस यजीद को खत भेजते हैं। इब्ने ज़ियाद ने यजीद को जब खत भेजते हैं तो यजीद ने इब्ने ज़ियाद जो बसरा में हुकूमत कर रहा था, यजीद ने उससे कहा कि बसरा से फौरन कूफा जाओ। इब्ने ज़ियाद को जब ये खबर पहुंचती है तो लोगों को, कूफा के लोगों को ये भी पता था कि हजरत इमाम हुसैन आने वाले हैं और लोगों को ये भी पता था कि इसी रास्ते से आने वाले हैं। और इब्ने ज़ियाद जो था बहुत शातिर इंसान था, बहुत ही खराब इंसान था। वो भी शराब पीता था, वो हर बुरे काम करता था और उसने उम्दा लिबास पहना और अपने चेहरे पर निकाब लगाया। जिस रास्ते से हजरत इमाम हुसैन आने वाले थे, लोग खड़े हुए थे, हजरत इमाम हुसैन के मुंतज़िर थे कि हजरत इमाम हुसैन आने वाले हैं। लोग उनके इंतजार में खड़े हुए थे। ये चालाकी से आता है, आने के बाद गवर्नर हाउस में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद ऐलान करता है कि ऐ लोगों, मैंने सुना है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे तुम लोग बैयत हो चुके हो, याद रखना उनकी बैयत तोड़ दो वरना तुम्हारे बच्चों को यतीम मैं कर दूंगा। तुम्हारे बच्चों को यतीम करने के साथ साथ तुम्हारी बीवी को मैं बेवा बना दूंगा, तुम्हारे घर को जलाकर राख कर दूंगा। फिर कूफा वाले ने गद्दारी करना शुरू कर दिया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील, वो इमाम मुस्लिम बिन अकील जिनके साथ चंद दिन पहले 40,000 का लश्कर मौजूद था, लेकिन आज इब्ने ज़ियाद की खिताब पर एक एक करके लोग बैयत से चले जा रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को दुख होना शुरू हो जाता है। उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं बल्कि नवाज़े रसूल की फिक्र होने लगती है। वो ये सोच में जी उन्होंने जब खत लिख के भेज दिया था तो उन्हें तकलीफ होने लगी कि मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन नवाज़े रसूल जब आएंगे तो उनके साथ लोग क्या सलूक करेंगे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील बहुत ही तकलीफ में पहुंच जाते हैं। इतने में लोग एक एक करके हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने लगते हैं। हालात ऐसे होते हैं कि हजरत नुमान बिन बशीर भी गवर्नरी छोड़ रहे हैं। हजरत हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील आराम कर रहे थे। जब इब्ने ज़ियाद को पता चलता है कि हजरत हानी के घर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील मौजूद है, हजरत हानी को तलब करता है, बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को तुम अपने घर से बर्खास्त कर दो, उन्हें निकाल दो वरना आपको तकलीफ में पहुंचाऊंगा। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की जब ये बात सुनने के बाद हजरत हानी ने कहा ये कैसी बातें कर रहा है, जान चली जा सकती है मगर अहले बैत के शान में मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता हूँ। अरे तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की बात करता है, निकालने की बात करता है। अगर मैं उनको निकालूंगा तो जन्नत से मैं निकल सकता हूँ, अगर रखूंगा तो जन्नत में मुझे जगह मिल सकती है। इसलिए ये तेरी नादान भूल है कि मैं जन्नत को ठुकरा नहीं सकता और जहन्नम के हकदार नहीं, जहन्नम के इधर नहीं बनने वाले हैं बल्कि हम जन्नत की चाहने जन्नत वाले हैं। हम अहले बैत के शान में गुस्ताखी कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। तो आपने ये कहा तो इब्ने ज़ियाद ने अपने जद्दातों को हुक्म दिया, वो तो नहीं हो रहे, वो तो नहीं हो रहे। इंशाअल्लाह का भरपूर तैयारी किया होगा। इंशाअल्लाह में कर्बला का गए क्यों कर्बला का वाक़या ही कुछ ऐसा होता है, सुनते रहो अच्छा लगता है। पूरी एक जुमला में एक दास्तान आपको सीरियल बाई सीरियल सुनाने की मैं कोशिश करूंगा।
حضرت حالی نے جب یہ خطاب دیا ابن زیاد کو غصہ آیا. غصہ جب آتا ہے تو اس نے اپنے ججات کو حکم دیا اور حضرت حالی ضعیف العمر انسان تھے. ان جلادوں نے حضرت امام حالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر اس طرح تلوار چلائی ان کی گردن ان کے سر سے جدا ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. ان ظالموں کو ذرہ برابر نہ ضعیف پر علم تھا. جی کربلا کی آج یہی پہلی شہادت ہوتی ہے. نہ بچوں کا خبر ہے کہ یہ بچہ ہے, نہ بوڑھوں کی خبر ہے کہ یہ بوڑھا ہے, اس کو بخش دیا جائے. ابن زیاد بہت شاکر انسان تھا. اس نے کربلا کی آج یہی پہلی شہادت یہی ہوتی ہے. پھر حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو لیتے ہیں. جب انہیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ انسان کو اس نے قتل کروا دیا جس کے گھر میں میں پناہ لیا ہوا تھا, وہ نکل پڑتے ہیں. نکلنے کے بعد وہ قاضی القضات کے گھر میں جاتے ہیں. جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو شہر مدینہ تک پہنچا دینا. میری تو کوئی بات نہیں, لیکن سب سے زیادہ مجھے دکھ نواز رسول کا ہو رہا ہے. اس نواز رسول کا دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ جب یہاں آئیں گے تو بہت تکلیفیں دیں گے, اور مجھے پتا یہ بھی ہے کہ وہ نواز رسول جب مدینہ کے قریب پوچھو میں روتا تھا, نبی کو بہت دکھ ہوتا تھا. جب ان کو اتنا دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ یہاں جب اتنی تکلیفیں پہنچائیں گے تو مدینہ میں نبی کے کتنا دکھ ہوگا. آپ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرنے کے بعد نکل پڑتے ہیں. رات کا وقت ہے, آپ دیکھتے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انسان کسی انسان کا انتظار کر رہا ہو. آپ دروازے پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ مجھے چند قطرے پانی مل جائے, مجھے بہت شدت بھری پیاس لگی ہوئی ہے. آپ ایک عورت تھی ضعیف العمر, وہ پوچھتی آپ کون ہو؟ وہ کہنے لگتے کہ میں مسلم بن عقیل ہوں, میں مکہ سے آیا ہوا ہوں یہاں حالات معلوم کرنے کے لیے, لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا. مجھے جب یہاں آیا تو لوگوں نے بہت محبت کے جام دلائے, لیکن ایک ایسا وقت مجھ پر آ چکا ہے کہ لوگ میرے جان کے بھوکے ہو گئے ہیں. آج میرے خون سے نہانے کی کوششیں کر رہے ہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل کو پانی مل جاتا ہے. حضرت امام مسلم کو جب پانی ملتا ہے, حالات ایسے ہوتے ہیں, پانی پینے کے بعد وہ بوڑھی عورت اپنے گھر میں پناہ دے دیتی ہے. اسی بوڑھی عورت کا بیٹا جو تھا وہ ابن زیاد کا وہ سپاہی تھا, وہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت امام